بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دور انتہائی نازک دور ہے۔ اس دور کے اندر سب سے زیادہ جو فکر کرنی چاہیے ایک سچے مسلمان کو، وہ فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان اسلام بچانے کی اور اپنے عقائد اور نظریات کی حفاظت کرنے کی، کیونکہ اس دور کے اندر ہر طرف سے کفار اسلام کے اوپر حملہ آور ہے کہ کس طرح اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جائے، اسلام کو کس طرح ختم کیا جائے یا کمزور کیا جائے۔ مختلف طریقوں سے مختلف حربوں سے اسلام کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور اسلام کی جغرافیائی سرحدوں پہ بھی حملہ کرتے ہیں، اسلام کی نظریاتی سرحدوں پہ بھی حملہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اسلام کی جغرافیائی سرحد کے محافظ بھی پیدا کیے ہیں اور اسلام کی نظریاتی سرحد کے محافظ بھی موجود ہیں الحمدللہ، اور حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے اور قرآن ہم تک پہنچا صحابہ اکرام کی قدوسی جماعت کے ذریعے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ جماعت ہے جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا، اسلام پہنچا، کلمہ پہنچا، قرآن پہنچا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہنچی، طریقے پہنچے، آپ کے فرمانات پہنچے۔ آج اس کے اوپر ہر طرف سے حملہ آور ہے کفار اور ہر طریقے سے حملہ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے کے لیے، ان کی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جن کے اوپر مسلمانوں کو اعتماد ہے اس اعتماد کو کمزور کیا جائے یا اس اعتماد کو ختم کیا جائے، یعنی کہ صحابہ اکرام۔ جب صحابہ اکرام کے اوپر ایک مسلمان آدمی کا اعتماد کمزور پڑ گیا یا ختم ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ کفار اپنی کوشش کے اندر کامیاب ہو گئے۔ تو یہ مختلف طریقوں سے حملہ کرتے ہیں۔ کبھی صحابہ اکرام کی زمانہ جاہلیت کی غلطیاں، زمانہ جاہلیت کے گناہ، یعنی زمانہ کفر اور زمانہ شرک کے گناہ، جب وہ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت کے گناہ لے کے آتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ ابھی ان دنوں کے اندر حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں، ان کے اوپر اسی طرح کی تبرہ کی گئی اور اس طرح کی گستاخی کی گئی ان کے بارے۔ بہرحال حضرت ہند کا تعارف مقصود ہے، اور حضرت ہند کون ہے؟ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہے، حضرت ابو سفیان کی بیوی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک سچا مسلمان اس کو پتہ ہے، ان کی عظمت کے بارے میں، ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں۔ کاتب وحی ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے، بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے حضرت ہند اور حضرت ابو سفیان کی بیوی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، وہ حضرت ہند کی بیٹی ہے، یعنی کہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے، حضرت ہند ان کی ماں ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت ہند ساس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ساس جو ہے وہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ فتح مکہ کے وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئیں، نقاب لگایا ہوا تھا، نقاب ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بکی، خوش آمدید، مرحبا، جیسے جی آیا ہوں، جیسے انسان خوش ہوتا ہے اور بہت ہی خوش ہوتا ہے تو یہ الفاظ ادا کرتا ہے۔ یا انہوں نے یہ کہا کہ میں نے بیعت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، یا سامنے آئی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے۔ بہرحال فرمایا کہ مرحبا بھی، خوش آمدید۔ تو اب یہ حضرت ہند وہ عورت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، وہ اسلام لے کے آئی فتح مکہ کے وقت، اور جب اسلام ایک آدمی لے کے آتا ہے، کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ، شرک و کفر والے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ مشہور بات کی جاتی ہے جو بڑی مشہور ہے، یہ حضرت ہند نے کلیجہ چبایا تھا حضرت حمزہ کا۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور وہ شہید ہوئے تھے، ان کو شہید کرنے والا وحشی ہے، وہ بھی بعد کے اندر کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے کہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اور حضرت آپ کے سارے گناہ معاف ہیں، آپ کے کلمہ اسلام پڑھ لینے سے آپ کا کفر بھی معاف، شرک بھی معاف، آپ کے سارے گناہ معاف ہیں، لیکن صرف میرے سامنے بیٹھا نہ کرو یا سامنے آیا نہ کرو، چونکہ مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں آپ کو دیکھ کے۔ لیکن حضرت ہند سامنے آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مرحبا بکی۔ اب اگر حضرت ہند زیادہ مجرم تھی، اگر انہوں نے کلیجہ چبایا تھا تو یہ تو زیادہ نفرت کا اظہار تھا، تو یہ کلیجہ چبانے والی روایت یہ تاریخی بکواس ہے صرف فقط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب یہ فرمایا مرحبا بکی تو یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، بخاری کی حدیث ہے اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں، یہ کسی تاریخ کی بات نہیں ہے یا تاریخی کتاب کی بات نہیں ہے، بلکہ بخاری کی بات ہے۔ بخاری کے اندر ہے کہ جب حضرت ہند کلمہ اسلام پڑھ لیا تو انہوں نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے پہلے مجھے دنیا کائنات کے اندر کوئی گھر، جتنے بھی گھر ہیں سب سے زیادہ آپ کا گھر جس سے میں نفرت کرتی تھی وہ آپ کا گھر تھا، نفرت والا گھر تھا وہ آپ کا گھر تھا، اور آپ سے تھی نفرت، تھی آپ کے گھر والوں سے نفرت تھی اس سے پہلے، لیکن آج کے بعد کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد اس کے بعد سب سے زیادہ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ آپ ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حضرت ہند نے کہا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی محمد بیدہ، اللہ رب العزت کی قسم یا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وَأَيْضًا اسی طرح، یعنی مجھے بھی اسی طرح محبت ہے آپ کے گھر سے، آپ کے گھر والوں سے، آپ سے اس کے بعد۔ تو حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے، اور کسی صحابی یا کسی صحابیہ کے بارے میں ایک مسلمان کبھی بھی اعتراض نہیں کر سکتا، خصوصاً اس قسم کا۔ اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ آ جائے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے جو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، یا جو صحابی یا صحابیہ ہونے کا جن کو شرف حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ ہم اور آپ ان کے اوپر اعتراض کیا کر سکتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف ایک کوشش ہوتی ہے، ایک سعی ہوتی ہے۔ اصل میں یہ حضرت امیر معاویہ کو نشانہ بنانے والے، حضرت ابو سفیان کو نشانہ بنانے والے یہ اعتراض کرتے ہیں حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی، یا اس گھرانے کے اوپر جو بھی حملہ آور ہوتا ہے وہ دراصل صحابہ اکرام کی کوئی دوسری جماعت کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔